جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی سے قولی محبت کا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی خصوصیات بیان کر کے، اللہ کے نبی کے شمائل اور فضائل کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کے کمالات کو بیان کر کے، حضور کے چہرے کی حشاشت اور بشاشت کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کی نورانیت لمعانیت کو بیان کر کے، اللہ کے نبی کا ظاہری حلیہ مبارک بیان کر کے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اپنے اپنے ذوق کے مطابق، جنہیں اصحاب سیر نے سیرت کی کتابوں میں محفوظ کیا، اس لیے کہ جس بندے کے ساتھ کسی کو محبت ہو وہ اس کے جسم کو اچھی طرح دیکھتا بھی ہے اور جسم کی ایک ایک چیز کا نقشہ بھی کھینچتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اللہ کے نبی سے قولی محبت کا اظہار کیا۔ کبھی سیدہ آمینہ کا یہ قول نقل کر کے، لا اجد ثقلہ کما تجد النساء، حضور میرے بطن میں ہے، مجھے چلنے اور پھرنے میں وہ تکلیف نہ ہوتی جو عام خواتین کو ہوتی۔ کبھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، نبی کی ولادت باسعادت کو بیان کر کے، ولد مختونا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ختنے کی ضرورت نہیں، ولد مسرورا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں، ولد مکحولا، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو دنیا کا سرما لگانے کی ضرورت نہیں، ولد نظیفا، اللہ کے رسول پیدا ہوئے تو جسم مبارک کو دنیا کے پانی اور کپڑے کے ساتھ صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت کی برکات کو ذکر کیا، حضور پیدا ہوئے تو اللہ نے قحط ختم فرما دیا، اللہ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے اس رات میں جتنی خواتین کو بھی بچے دیے، اللہ نے سب کو بیٹا دیا، کسی کو بیٹی نہیں دی۔ کسی نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، اللہ کے نبی کی ولادت کے احوال کو یوں بیان کر کے، حضور پیدا ہوئے تو ایک نور نکلا جس سے اللہ نے کائنات کو روشن فرما دیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کبھی ادعج العینین کہہ کر، اللہ کے نبی کی آنکھیں سیاہ تھی، صحابہ نے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کبھی اہدب الاشفار کہہ کر، نبی کی پلکیں مبارک دراز تھی، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کیا، کبھی یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر کہہ کر، نبی کے چہرے میں نورانیت یوں ہوتی جیسے اللہ نے 14ویں کے چاند کو آسمان سے اتار کر آمینہ کے لال کے چہرے میں رکھ دیا ہو۔ صحابہ کرام نے کبھی محبت کا اظہار کیا اور یوں کہہ کر، بین کتفہ خاتم النبوہ، اللہ نے نبی کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، وہو خاتم النبیین، اور اللہ نے نبوت کی بھی حضور پر انتہا فرما دی۔ کبھی صحابہ کرام نے حضور سے محبت کا اظہار کیا، آپ کی صفت اجرت کو بیان کر کر، نبی کے جسم اطہر پر زیادہ بال نہ تھے۔ کبھی صحابہ کرام نے حضور کے وصف کو بیان کیا، ذو مسربہ کہہ کر، اللہ کے نبی کے سینے سے لے کر نبی کی ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ کبھی صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اوصاف کو بیان کیا، نبی کے جوڑوں کی مضبوطی کو بیان کر کے۔ کبھی اللہ کے نبی کی صفت کو یوں بیان کیا، حضور چلتے تو قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے اور یوں رکھتے جیسے آپ اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف اتر رہے ہوں۔ کبھی حضور سے محبت کا اظہار کیا، اذا التفت التفت جميعا، اللہ کے نبی جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے آپ پوری طرح متوجہ ہو جاتے۔ کبھی کسی نے محبت کا اظہار کیا، نبی کے چہرے کی حشاشت اور بشاشت کو بیان کر کے، کبھی نادو سے نکلنے والی نورانیت کو بیان کر کے۔ کبھی صحابہ کرام نے
اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار یوں کیا، کہا لا مسست خزا قط ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے جیسی لطافت اور نرمی آمینہ کے لال کی ہتھیلیوں میں رکھی تھی، خدا نے ایسی لطافت اور نرمی ریشم جیسی باریک اور نرم چیز میں بھی نہیں رکھی تھی۔ کبھی صحابہ نے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہہ کر کیا، ما تصاحب نبی قط، اللہ نے 63 برس تک اپنے نبی کو جوائی سے محفوظ رکھا۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، محترم نبی قط، اللہ کے نبی آرام فرماتے، نیند کی حالت میں آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے تھے۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی آرام فرماتے، آپ کی آنکھ تو سوتی مگر دل مبارک بیدار رہتا۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، الزبان لا یقع علی ثیابی فضلا عن جسدہ الشریف، اللہ نے 63 برس تک نبی کے جسم کو چھوڑیے، کبھی نبی کے کپڑے پر ناپاک مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ کبھی محبت کا اظہار کیا یوں کہہ کر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرف بریح الطیب اذا اقبل من اللیل، اگر رات کی تاریکی کا وقت ہوتا آمینہ کے لال ہمارے پاس تشریف لاتے، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی آنے والا کون ہے، بلکہ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبو ہمیں بتاتی آنے والا عام فرد نہیں، آمینہ کا لال ہے، آنے والا عام انسان نہیں، خدا کا محبوب پیغمبر ہے۔ کبھی نبی سے محبت کا اظہار کیا اور یوں کہہ کر کیا، لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں رکھی تھی ایسی خوشبو خدا نے مشک اور عنبر میں بھی نہیں رکھی تھی۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا قول کے ذریعے محبت کا اظہار کیا۔